السلام علیکم۔ تاریخ میں سفر کرتے ہوئے اب ہم 13ویں صدی عیسوی میں داخل ہو چکے ہیں۔ مسلمان ملت کی تاریخ میں اس سے زیادہ تکلیف دہ وقت اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ وہ صدی تھی جس میں تقریباً تمام مسلمان ملت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی، اور یہ تک ممکن تھا کہ نعوذ باللہ شاید اس دین کا نام و نشان بھی مٹا دیا جاتا۔ جتنے مسلمان اس ایک صدی میں شہید کیے گئے، اس سے پہلے آنے والے تمام دور میں یا اس کے بعد آنے والی کئی صدیوں میں اتنے مسلمانوں کا خون نہیں بہایا گیا۔ مسلمان اس موقع پر اس حد تک اپنی تباہی کے نزدیک پہنچ چکے تھے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی براہ راست مدد شامل حال نہ ہوتی تو آج امت مسلمہ کا نام و نشان مٹا دیا جاتا۔ پچھلے تقریباً 125 سال سے مسلمان صلیبی فوجوں کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پورے مغرب کی اجتماعی طاقت، ان کی فوجی، سیاسی اور معاشی طاقت مل کر بھی مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا رہی تھی کہ امت مسلمہ کا وجود خطرے میں پڑ جاتا۔ بڑے بڑے جلیل القدر سلطان عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، یہ مسلمانوں کی صفوں کی حفاظت کرنے کے لیے صلیبیوں کی یلغار کے سامنے موجود رہتے ہیں۔ صلیبی تمام تر قوت کے باوجود شام اور فلسطین سے آگے نہ بڑھ سکے، اور باقی تمام مسلم امت کہ جو ایک طرف ماورا اور نہر اور سینٹرل ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی اور دوسری طرف اس کی سرحدیں یمن تک تھی اور پورا افریقہ مسلمانوں کے پاس تھا، اس تمام حالات میں بھی صلیبی جنگیں مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا آئندہ آنے والے وقت میں پہنچا ہے۔ اس وقت کی دنیا کی اگر آپ جیو پالیٹکس کو دیکھیں، اس وقت جو بڑی بڑی امپائر یا سپر پاورز آپس میں متصادم تھی، اس میں ایک طرف تو ویسٹرن یورپ تھا جو کہ اسلامی تہذیب کے ساتھ ٹکرا رہا تھا، اور مشرق میں چین کی سلطنت تھی۔ اور جیسے ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ جب سے اسلام کا عروج ہوا ہے، اسلام کی سرحدیں ان دو بڑی بڑی سیولائزیشنز کی سرحد پر جا کر رک گئی تھی۔ لیکن اس جیو پالیٹکس میں ایک نئی وائلڈ فورس کا اضافہ ہونے والا تھا، ایک ایسا ایلیمنٹ جس کو نہ دنیا نے اس سے پہلے دیکھا تھا، نہ کسی کو یہ اندازہ تھا کہ یہ طوفان جو اٹھے گا یہ دنیا کے ساتھ کیا حشر برپا کرے گا۔ 1206 عیسوی میں چین کے قریب منگولیا کے علاقے میں ایک خان تخت پہ بیٹھتا ہے جس کا نام چنگیز خان۔ اس وقت کی دنیا کی تمام تہذیبیں، چینی تہذیب، مسلمان یا مغرب، کوئی بھی اس خطرے کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا جو منگولیا سے اٹھا۔ چند ہی سالوں میں منگولیا کے سبزہ زاروں سے نکل کر لاکھوں کی تعداد میں ٹڈی دل لشکر نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جو قیامت برپا کی وہ اس سے پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھی۔ پوری چینی تہذیب تباہ ہوئی، تمام اسلامی تہذیب تباہ ہوئی، اور مغربی تہذیب تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ منگولوں کی آمد اتنی انیکسپیکٹڈ تھی کہ دنیا کی 3 بڑی بڑی تہذیبیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور تینوں کو ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اس خطرناک ترین صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی، اور مسلمان تہذیب کس طرح دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکی، اور کیا مزاحمت تھی جو مسلمانوں کے صفوں میں پیدا ہوئی، وہ ایک حیرت انگیز داستان ہے۔ آئیے اس وقت ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں اس وقت کی مسلمان دنیا۔ خلافت عباسیہ بغداد میں مرکز بنا کر بیٹھی تو تھی، لیکن وہ اس قدر کمزور تھی کہ اس کا کوئی اختیار اور اقتدار باقی مسلمان سلطنت کے حصوں پر نہیں تھا۔ تمام مسلمان دنیا چھوٹے چھوٹے سلطانوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ وہ تمام بڑے بڑے نام اور سلطان، وہ شہ سوار جو امت مسلمہ کی حفاظت کرتے چلے آ رہے تھے، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، ملک شاہ سلجوق، یہ بڑے بڑے نام، یہ بزرگ گزر کے جا چکے تھے۔ ان کی اولادیں اس قابل نہیں تھی کہ اپنے بزرگوں کا بوجھ اٹھا سکتے، آپس میں متفرق، بٹے ہوئے، باہم دست و گریبان۔ سلجوقیوں کی الگ ریاست تھی، زنگیوں کی الگ حکومت تھی، ایوبی ڈائنیسٹی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مصر میں مملوک زور پکڑ رہے تھے، اور خراسان کے علاقوں میں خوارزم شاہ کی حکومت قائم ہو رہی تھی۔ اس تمام طوائف الملوکی کے دور میں افغانستان سے شہاب الدین غوری نکلتے ہیں اور ہندوستان کی طرف حملہ کرتے ہیں، اور دہلی کی سلطنت قائم کی جاتی ہے۔ اس واقعے کو ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اس کیفیت میں مسلمان علماء، دانشور اور تہذیب بھی اس قدر زوال پذیر ہو چکی تھی کہ مسلمانوں میں کوئی علمی اور انٹلیکچوئل کام نہیں ہو رہا تھا۔
اس بات پر علماء بحث میں لگے ہوتے تھے کہ اگر سور بکری بن کر آ جائے تو اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے یا نہیں. اس لیول کے اختلافات، اس لیول کے علمی مسائل بغداد جیسے شہر میں ڈسکس کیے جاتے تھے، اور تمام وہ تہذیبی اور ثقافتی مرکز جو کئی سو سال سے دنیا کی قیادت کر رہا تھا، اخلاقی، مورلی اور اکنامکلی اس قدر زوال میں جا چکا تھا کہ اب مسلمانوں کو ایک قہر الہی ہی کی ضرورت تھی. مسلمانوں کی زبوحالی کے دور میں منگولیا سے چنگیز خان کی آندھی نکلتی ہے اور تقریباً 20 لاکھ منگول منگولیا سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. تاریخ نے اور دنیا کی تمام بڑی بڑی تہذیبوں نے اس سے پہلے منگولوں کا نام بھی نہیں سنا. اور جب یہ سرخ آندھی منگولیا سے نکل کر لاکھوں کے ٹڈی دل لشکر کے ساتھ پوری دنیا پر ٹوٹ پڑتی ہے اور آگ و خون کا سیلاب بہانا شروع کرتی ہے، تو بڑی بڑی تہذیبیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں. کروڑوں انسانوں کا خون بہایا جاتا ہے اور کئی سو سال کا تاریخی ورثہ جو امت مسلمہ نے خون پسینے کی کمائی سے جمع کیا تھا، جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے. منگولوں پر بھی بات کریں. 1206 میں چنگیز خان نے منگولوں کی جو سلطنت منگولیا میں قائم کی، اس کے 70 سال کے عرصے میں دنیا کے ہر کونے تک منگول حکمران اپنی حکومت قائم کر چکے تھے. انسانی تاریخ نے اس سے بڑی سلطنت نہیں دیکھی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. چنگیز خان اور اس کی اولادوں نے اس وقت کی تمام دنیا کا تقریباً 90% حصہ فتح کر لیا. اس کی اولادوں میں سے ایک چین کی طرف گیا اور پورے چین پر قبضہ کر لیا. یاد رکھیے گا، یہ چین کی وہ سلطنت ہے جو کئی ہزار سال سے آزاد چلی آ رہی تھی، اور قتیبہ بن مسلم اوائل اسلام میں چین کی سرحد پر پہنچ کر رک گئے تھے اور چین کو فتح نہیں کیا جا سکا. یہ چین اب چنگیز خان کی فوجوں نے اپنی سلطنت میں شامل کیا. دوسری طرف چنگیز خان کی فوجوں میں سے ایک دستہ سینٹرل ایشیا میں سے گزرتا ہوا روس کی طرف چلا گیا اور روس اور سائبیریا تک کے علاقے فتح کر لیا، اور پھر مشرقی یورپ سے ہوتا ہوا بلغاریہ کراس کرتا ہوا ویانا آسٹریا تک جا پہنچا. تیسرا کالم اس کا سینٹرل ایشیا سے ماورا نہر کراس کر کے خراسان میں داخل ہوتا اور پوری مسلم دنیا کو تاراج کرتا ہوا بغداد کو سیک کر کے بیت المقدس شریف کے قریب پہنچ کر میڈیٹرینین کے ساحل پر جا پہنچتا. آپ اندازہ کیجئے، تمام مسلم دنیا روندی چلی گئی ان کے قدموں تلے. ان کی تلواریں جہاں سے گزری تمام انسانیت قتل کر دی گئی. یہ اس قدر غیر معمولی لوگ تھے، اس جیسی فوج دنیا نے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی. سخت جنگجو، پیشہ ور قاتل، شکاری اور اس قدر جفاکش کہ ایک ایک دن میں 100 میل گھوڑے کی پشت پر سفر کرتے تھے. ایک ایک تاتاری اپنے ساتھ 10 گھوڑے رکھتا اور جب ایک گھوڑا تھک جاتا تو دوران سفر ہی دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جاتا، اور جب بھوک لگتی تو اپنی خنجر سے گھوڑے کی پشت میں سوراخ کر کے اس کا خون چوس لیتا. دنیا نے اس سے پہلے ایسی فوج کبھی نہیں دیکھی. تمام دنیا کے جنگی قوانین ان منگولوں کی جنگی اسٹریٹجی کے آگے فیل ہو جایا کرتے تھے. غیر معمولی ذہین، غیر معمولی دلیر اور دہشت گردی کی حد تک ظلم و ستم اور سیوج انسانیت کی تاریخ میں اپنی مفتوح قوموں کی کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا رواج چنگیز خان کی منگول فوجوں نے شروع کیا. جنگ کے کوئی سکروپلز، کوئی لا، کوئی قوانین نہیں تھے. جہاں دھوکہ دیا جا سکتا ہے وہاں دھوکہ دیا جائے، عہد شکنی کی ضرورت ہے وہاں عہد شکنی کی جائے، جہاں براہ راست تصادم کرنا ہے اس کی بھی اجازت ہے. معاہدات کر کے توڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور مفتوح علاقوں کو تباہ و برباد کر کے جلانا، آگ لگانا، انسانوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بے گناہوں کی بے حرمتی کر کے قتل و غارت کرنا، کسی قسم کا کوئی قانون، کوئی رکاوٹ ان کے سامنے مزاحم نہیں تھی. ایک ایسی وحشی قوم جو سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرتی تھی، اس کے نزدیک دنیا کے تمام مذاہب اور ادیان بے معنی تھی. دنیا کی تمام تہذیب اور ثقافت ان کے نزدیک ردی کاغذ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. انسانیت کی تمام تہذیب و تمدن، سائنس اور ٹیکنالوجی، فلسفہ اور علوم ان کے نزدیک اس قابل تھے کہ ان کو جلا دیا جائے. انسانیت کو اس وحشی قوم نے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں دیا. اسلامی تہذیب کے بڑے بڑے مرکز سمرقند، بخارا، نیشاپور، مرو، بلخ، خراسان، بغداد ان کی تلواروں تلے رون دیے گئے. بغداد کی عباسی خلافت کی تباہی کی تاریخ اتنی دردناک ہے
اور اس قدر ہولناک واقعات اس میں پیش آئے اور اس تباہی کی وجہ سے آج تک آنے والی دنیا میں انسانیت کی تاریخ ہی تبدیل ہو کے رہ گئی۔ منگول جب سمرقند اور بخارا کی تباہی کے لیے بڑھے تو اس علاقے پہ جو حکومت مسلمانوں کی قائم تھی وہ خوارزم شاہ کی تھی، مگر خوارزم شاہ ایک کمزور بادشاہ تھا۔ اس نے بذات خود منگولوں کے ساتھ مزاحمت کرنے کے بجائے فرار کا رستہ اختیار کیا۔ اس کے بیٹے جلال الدین محمد خوارزم شاہ نے اپنے باپ کی جگہ مزاحمت کی کوشش کی، لیکن منگول طوفان اتنا بڑا تھا کہ جلال الدین خوارزم شاہ اس کے اندر ڈوب کر رہ گیا۔ اگر خوارزم شاہ کی ریاست تباہ ہو جاتی تو اس کے بعد منگولوں نے براہ راست بغداد پر حملہ کرنا تھا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کی ہیروئک ریزسٹنس اور امت مسلمہ کی زبوں حالی کی دردناک داستان نسیم حجازی نے اپنے ناول آخری چٹان میں اس کی تصویر کشی کی۔ بغداد سے بار بار کمک اور مدد مانگنے کے باوجود بغداد کے حکمرانوں نے خوارزم شاہ کی کوئی مدد نہیں کی۔ بغداد میں علمی اور فلسفیانہ گفتگو کے مراکز بنے ہوئے تھے۔ غدار وزیر ابن القمی نے جو پشت پر منگولوں سے ساز باز کر چکا تھا، خلیفہ کو مشورہ دیا کہ علم و ہنر کے اس مرکز میں 4 لاکھ فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تمام فوج کو فارغ کر دیا جائے اور صرف تھوڑے سے پیلس گارڈز چھوڑ دیے جائیں۔ جب چاروں طرف سے خطرات ابھرتے چلے آ رہے ہیں اور پوری مسلم امت کو تخت و تاراج کیا جا رہا ہو، اس وقت یہ مشورہ دینا کہ فوج کی تعداد کم کر دی جائے امت مسلمہ کی سزائے موت کے تازیانے پر آخری مہر۔ بلاخر قہر الہی بغداد کے دروازوں تک آ پہنچا۔ 1258 میں چنگیز خان کا پوتا ہلاکو اپنی کئی لاکھ کی فوج کے ساتھ بغداد کے شہر کی طرف بڑھتا ہے اور مرکز خلافت کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ اس وقت خلیفہ معتصم باللہ جو اپنی تمام فوج کو رخصت کر چکے ہوتے ہیں، خوف و دہشت سے کانپنے لگتے ہیں۔ نیگوشیشنز کا یہ وقت نہیں تھا۔ خلیفہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح ہلاکو کو تحفے تحائف دے کے راضی کر لیا جائے۔ جب خلیفہ تک یہ اطلاع پہنچی کہ ہلاکو خان کی فوجیں دروازے تک پہنچ چکی ہیں تو وہ اپنے ہاتھ میں شراب کا جام لے کر رقص سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ خلیفہ اپنے تمام مصاحبوں، وزیروں اور علماء کے ساتھ ہلاکو کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کو بڑے بڑے تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ ہلاکو ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ اس قدر دولت رکھنے کا کیا فائدہ اگر تم اپنی حفاظت کے لیے فوج نہ تیار کر سکتے، اور اب اس دولت کا مزہ چکھو۔ خلیفہ وقت کو قالین میں لپیٹ کر منگول گھوڑوں کے نیچے دے دیا جاتا ہے، جو اس پر گھوڑے دوڑا دوڑا کے خلیفہ کا کچومر نکالتا ہے۔ 15 لاکھ کی آبادی کے شہر میں کئی لاکھ منگولوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے قتل و غارت کے لیے۔ مسلمانوں کے زوال کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں تاتاری عورت داخل ہوتی ہے تلوار لے کر، اور 20 مسلمان سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے سب کی گردن اتارتے جاتے ہیں، اور جب اس کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو وہ بکیوں سے کہتا ہے کہ یہیں ٹھہرو، میں نئی تلوار لے کر آتی ہوں، اور آ کر دوبارہ جو باقی رہ جاتے ہیں ان کے سر قلم کرتی ہے۔ اس قدر امت کا زوال، یہ وہ قوم تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہ قہر الہی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے امت کے اعمال کی وجہ سے منگولیا کے ریگستانوں سے اس قوم پر نازل کیا۔ مسلمان تہذیب اس بری طرح تباہ و برباد کی جاتی ہے کہ 15 لاکھ کی آبادی کے شہر میں شاید ہی کوئی جان بچا کر بھاگ سکتا ہے۔ تمام بڑی بڑی لائبریریاں جن میں لاکھوں کی کتاب تعداد میں کتابیں موجود تھیں، پہلے وہ دریا برد کی جاتی۔ دجلہ ایک دن میں 2 مرتبہ رنگ بدلتا ہے، پہلے سرخ ہوتا ہے مسلمانوں کے خون سے اور پھر کتابوں کی سیاہی سے سیاہ۔ کئی لاکھ مسلمانوں کی قتل و غارت کے بعد جب ہلاکو کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید کچھ مسلمان تہخانوں میں چھپ گئے ہوں تو اس نے دریا کا بند توڑوا دیا اور پورے شہر کو پانی سے ڈبو دیا گیا۔ کہتے یہ ہیں کہ جب اس تباہی و بربادی کے بعد منگول لشکر لوٹ مار کا سامان لے کر نکلا ہے تو اس قافلے کی لمبائی 5 میل تک پھیلی ہے۔ مسلمانوں کی شکست غداروں اور منافقین کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن منگولوں کا غداروں اور منافقین سے معاملہ طے کرنے کا انداز اپنا ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مفتوح قوم کو ذبح کرتے، یہ سب سے پہلے ان غداروں کو قتل کرتے تھے
کہ جو اپنی قوم کے خلاف منگولوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ منگولوں کی دلیل یہ تھی کہ جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہوگا۔ اس تمام پرآشوب دور میں بڑی بڑی مسلمان ہستیاں بھی موجود تھیں۔ نیشاپور میں حضرت فرید الدین عطار موجود تھے، اور یہ واقعہ بڑی دلچسپی کا ہوگا کہ یہاں پہ اگر ان کا رویہ بیان کیا جائے۔ جب ان کے پاس ان کے مرید پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کی درخواست ہے کہ منگولوں کا فتنہ نیشاپور کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کو سمجھو، یہ قہر الہی ہے، اب دعا کا وقت نکل چکا ہے، اب جہاد کا وقت ہے، جو مرے گا وہ شہید کی موت ہوگا، باقیوں پر اللہ کا عذاب۔ 114 برس کی عمر میں فرید الدین عطار اپنی تلوار نکالتے ہیں اور منگولوں سے جنگ کے لیے باہر نکلتے ہیں اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں۔ اسی دور میں مولانا جلال الدین رومی قونیہ میں مقیم ہوتے ہیں۔ فرید الدین عطار کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے جلال الدین رومی پر۔ تمام خراسان، ایران، عراق اور مسلم دنیا کی تباہی کے بعد اب قونیہ کی باری آئی۔ تمام شہر کے لوگ مولانا جلال الدین رومی کے پاس آ کر دعا کی درخواست کرتے ہیں، اور ان کے اصرار پر مولانا جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ اور پھر تاریخ ایک عجیب و غریب منظر دیکھتی ہے کہ قونیہ کا شہر اس تاتاری یلغار سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بغیر کسی وجہ کے تاتاری اس شہر کو پرے کر دیتے ہیں اور پوری تمام مسلمان دنیا میں تباہی مچاتے رہتے ہیں۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کے روحانی وجود ہونے کی غیر معمولی دلیل ہے۔ بغداد کی خلافت کی تباہی کے بعد منگول شام کی طرف بڑھتے ہیں اور پورے شام کو تخت و تراج کرتے ہیں۔ دمشق ان سے معاہدہ کر کے دروازے کھول دیتا ہے اور شہر کی مکمل تباہی بچ جاتی ہے، ورنہ باقی تمام شہر حلب، حمص اور وہ تمام علاقے جو مسلمانوں کے پاس تھے تخت و تاراج کیے جائیں۔ اس قدر مکمل تباہی کہ سینٹرل ایشیا کے سمرقند اور بخارا سے لے کر شام تک کوئی مسلمان شہر باقی نہیں بچتا۔ آپ تصور کیجئے، ایک لمحے کے لیے رک کر اندازہ کیجئے کہ یہ کتنے بڑے علاقے کی، کتنی بڑی اسلامی تہذیب کی مکمل تباہی۔ صرف مصر باقی رہ جاتا ہے اور مکہ اور مدینہ۔ ہلاک خان خود 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف بڑھتا ہے۔ اگر مصر بھی اوور رن ہو جاتا تو اسلامی تہذیب کے تمام نام و نشان مٹا دیا جاتا۔ ہلاکو کا ارادہ اس کے بعد مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کا بھی تھا۔ مسلمانوں کو اب اتنی سزا لگ چکی تھی کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ان کے حال پر رحم آ گیا، اور یہاں براہ راست ڈیوائن انٹرونشن ہوتی ہے کہ اس لائن پر آ کر سیریا اور ایجپٹ کے درمیان منگول فوج کو روک دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ 1227 میں چنگیز خان کے انتقال کے بعد اس کی اتنی وسیع سلطنت اس کے بیٹوں اور پوتوں میں تقسیم ہو گئی اور ان کے 4 بڑے بڑے مراکز قائم کیے گئے۔ ایک چین کی طرف چلا گیا تھا، ایک سینٹرل ایشیا اور چائنا کی طرف نکل گیا تھا، اور تیسرے نے خراسان اور سینٹرل ایشیا سے ہوتے ہوئے نیچے مسلمان علاقوں پہ ہلاکو نے اپنی ریاست قائم کی۔ جس وقت ہلاکو 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ شام اور مصر کی سرحد پر پہنچتا ہے تو اس کو اطلاع یہ ملتی ہے کہ پیچھے خان کا انتقال ہو جاتا ہے اور ایک نئے خان کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ اطلاع بھی ہلاکو کو پہنچتی ہے کہ اس کا بھائی جو لشکر لے کر روس اور یورپ کی طرف گیا تھا وہ لشکر اسلام قبول کر چکا ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی ہلاکو وحشتناک ہو جاتا ہے اور 30-35 ہزار کے لشکر کو مصر اور شام کی سرحد پر چھوڑ کر باقی پوری فوج لے کر واپس لوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی تائید ہوتی ہے کہ ایک طرف تو روس اور ان تمام علاقوں میں جن کو گولڈن ہورڈز کہا جاتا تھا وہ لشکر اسلام قبول کرنے لگتے ہیں، اور دوسری طرف ہلاکو کی وہ فوج جو پورے مصر کو رونتی ہوئی افریقہ تک جا سکتی تھی وہ واپس لوٹنا شروع کرتی ہے۔ اس کے باوجود ایک 30 سے 40 ہزار کا ایک خوفناک لشکر مصر کی سرحد پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہاں وہ فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے جس سے امت مسلمہ کے حق میں طاقت کا توازن تبدیل ہونے لگتا ہے۔ مصر سے ایک چھوٹی سی فوج نکلتی ہے جس کی تعداد تقریباً 20,000 ہوتی ہے۔ اس کی قیادت ایک نئے مسلمان جنرل رکن الدین بیبرس کر رہے ہوتے ہیں۔ عین الجالوت کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ عین الجالوت کا مطلب ہے جالوت کے چشمے،
یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تاریخی طور پر وہ مقام ہے کہ جہاں پہ داؤد علیہ السلام اور جالوت کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ کئی ہزار سال کے بعد پھر داؤد اور جالوت کا مقابلہ عین الجالوت کے مقام پر ہوتا ہے۔ عین الجالوت میں لڑی جانے والی اس جنگ کا شمار امت مسلمہ کی تاریخ کی اسٹریٹجک وارز میں ہوتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی تو مصر اور افریقہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اس جنگ میں فتح کی صورت میں پہلی مرتبہ مسلمان اس قابل ہوتے کہ منگول یلغار کو روک کر اس کو واپس دھکیلنا شروع کریں۔ 1260 میں لڑی جانے والی اس جنگ میں مسلمانوں کے حق میں تاریخ کا پاسا پلٹ گیا۔ آئیے اب آپ کو تھوڑا سا تعارف سلطان رکن الدین بیبرس کا بھی کرا دیں۔ جس طرح 12ویں صدی میں امت مسلمہ نے بڑے بڑے شہ سوار پیدا کیے، عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، اسی طرح 13ویں صدی رکن الدین بیبرس کے نام لکھی گئی۔ یہ مصر کے سلطان جنہوں نے بیک وقت 2 محاذوں پر امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کی۔ ایک طرف پورا یورپ صلیبی جنگیں بھی اس وقت جاری تھی، حملہ آور ہوتے تھے مسلمانوں کے علاقوں پہ، اور فرانس کے بادشاہ کنگ لوئی کے ساتھ آپ نے مصر میں وہ خوفناک اور حیرت انگیز جنگیں لڑی کہ جس کے نتیجے میں کنگ لوئی کو زندہ گرفتار کیا، اور دوسری طرف سائملٹینیسلی اس منگول انویژن کو روکنے کے لیے بھی جو غیر معمولی کردار آتا کہ عین الجالوت کے مقام پر پہلی مرتبہ مسلمان قوم نے ایک ڈیسائسو شکست دی منگول فوج کو، اور اس کے نتیجے میں پورے شام میں آگ بھڑک اٹھی اور مسلمانوں نے منگول حکمرانوں کے خلاف بغاوت بلند کی اور منگولوں کو شام سے نکالنے کا راستہ بن سکا۔ 1277 میں جب بیبرس کا انتقال ہوتا ہے دمشق میں، اس وقت آپ اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ خراسان، ایران، عراق، شام اور مصر یہ تمام اس سلطنت میں شامل ہوتے ہیں جو بیبرس قائم کرتے ہیں، اور آئندہ 300 سال تک یہ سلطنت قائم رہتی ہے۔ ایک دیوانگی کی حد تک دلیر جنرل اور ایک جینیس ہونے کی حد تک سٹیٹسمن، امت مسلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے اس پرآشوب دور میں جس تلوار کی ضرورت تھی وہ مصر سے اللہ نے مسلمانوں کو دی، اور رکن الدین بیبرس کی شکل میں امت کے سامنے آیا۔ آج بھی شام اور مصر میں بیبرس کو صلاح الدین ایوبی کے بعد اعلیٰ ترین مقام اور رومانوی حیثیت دی جاتی ہے۔ اس قدر عرب لٹریچر، پوئٹری، داستانیں، افسانے اور ڈرامے بیبرس پر بنائے گئے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد کسی اور مسلمان سلطان پر نہیں بنائے گئے۔ دمشق میں آج بھی آپ کی بنائی ہوئی لائبریری اور وہ خانقاہ موجود ہے کہ جس کے دامن میں آپ کی قبر۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے جو سلطنت قائم کی اس کو مملوک سلطنت کہتے ہیں۔ مملوک عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے غلام۔ آئیے اس کا تھوڑا تعارف کرا دیا جائے۔ اس زمانے میں ایک روایت تھی کہ مسلمان اپنی فوجوں میں بھرتی کرنے کے لیے ان غلاموں کو استعمال کرتے تھے کہ جو مختلف جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھ لاتے تھے۔ ایک نئی واریر کلاس، ایک نئی ملٹری اکیڈمیز بنائی گئی کہ جن میں خاص قسم کے جنگی دستے تیار کیے جاتے ہیں، اور تمام یہ افراد کہ جن کو ان ملٹری اکیڈمیز میں بھرتی کیا جاتا تھا یہ ترک النسل تھے، ٹرکک اوریجن کے تھے، اور روس کے جنوب سے لے کر پورے ایشیا وسطی اناطولیہ کے علاقوں سے ان کو لے کر ان ملٹری اکیڈمیز میں شامل کیا جاتا تھا کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہوتی۔ ان بچوں کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، کوئی ان کی دنیاوی رسپانسبلٹیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان کو اعلیٰ ترین تربیت دی جائے، جنگی حکمت عملی، اسٹریٹجک ڈپلومیسی، پالیٹکس، اور ان کو آئندہ آنے والے وقت کے لیے مسلمان مملکت کے شہ سوار اور کٹنگ ایج کے طور پر استعمال کیا جائے۔ ان مملوک دستوں کی تربیت اور ان کو استعمال کرنے کا رواج اس زمانے کی تمام مسلمان سلطنتوں میں تھا۔ عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، سلطان سلجوق، محمود غزنوی، غوری، ان تمام کے فوجوں میں بڑے بڑے دستے مملوک فوجوں کے ہوا کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلطان شہاب الدین غوری کے بعد انہی مملوک دستوں نے سلطنت دہلی قائم کی جو خاندان غلامہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ یہی خاندان غلامہ، یہی مملوک جب مصر میں اپنی حکومت قائم کرتے ہیں تو اس کو مملوک ڈائنسٹی کہا جاتا ہے۔
اس زمانے کی تمام مسلمان سلطنتوں میں جو پہلے زنگی اور اس کے بعد ایوبی حکمران آئے، ان کے دربار میں مملوکوں کو غیر معمولی طاقت اور اختیار حاصل تھا اور حکومت کا تمام انتظام یہی چلایا کرتے تھے۔ جب ایوبی حکومت مصر میں بہت کمزور ہو گئی اور صلیبی فوجوں کے مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتی تھی، تو اسی دور میں دربار کے مملوکوں نے ایوبی سلطنت کو معزول کر کے مملوک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ رکن الدین بیبرس اسی سلطنت کے ایک جنرل تھے اور بعد میں ترقی کرتے ہوئے خود مملوک سلطان کے طور پر سامنے آئے۔ 1250 میں قائم ہونے والی یہ مملوک ڈائنیسٹی 1517 تک اس پوری سلطنت پر حکومت کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کا رقبہ مختصر ضرور ہو جاتا ہے، لیکن مصر پر پھر بھی اس کی حکمرانی قائم رہتی ہے، اور 1798 میں جب نیپولین بوناپارٹ مصر پر حملہ کرتا ہے، اس وقت اس مملوک ڈائنیسٹی کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا۔ 1260 میں عین الجالوت کی جنگ سے پہلے ہی رکن الدین بیبرس امت مسلمہ میں اپنے نام کا لوہا منوا چکے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 150 سال سے صلیبی فوجیں مسلسل مسلمانوں پر حملے کرتے چلی آئی، اور کئی صلیبی لشکروں کے شکست کے بعد بالآخر رکن الدین بیبرس کے دور میں فرانس کے سلطان لوئی نے ایک دفعہ پھر صلیبی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کو تاریخ 7th کروسیڈ یعنی 7ویں صلیبی جنگ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عام طور پر صلیبی حملے قسطنطنیہ کے ذریعے شام اور شام سے فلسطین کی طرف آیا کرتے تھے۔ یہ صلیبی حملہ مصر کے ذریعے کیا گیا، کیونکہ صلیبی فوجوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک کہ مصر پر قبضہ نہ کیا جائے اس وقت تک بیت المقدس شریف کو آزاد نہیں کرایا جا سکتا۔ یہ پہلا بڑا صلیبی حملہ تھا کہ جو دمشق کی طرف سے آنے کے بجائے قاہرہ کی طرف سے فلسطین کی طرف بڑھا۔ اس حملے میں رکن الدین بیبرس نے جو کردار ادا کیا اور اپنا نام کا لوہا جس طرح منوایا اور امت کی آبرو کی جس طرح حفاظت کی، وہ ایک شاندار تاریخ ہے جس کو ہم اس وقت ذکر کریں گے جب 7ویں صلیبی جنگ کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بات کی جائے۔ السلام علیکم۔ 1248 میں فرانس کا بادشاہ لوئی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بیت المقدس شریف کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے وہ ایک اور صلیبی مہم لے کر جائے گا۔ یہ 7ویں صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس صلیبی جنگ کی خاص بات یہ تھی کہ اس کا اعلان پوپ نے نہیں کیا تھا، نہ ہی یورپ کے دوسرے تمام بادشاہ اس میں شامل تھے۔ یہ لوئی کا اپنا پرسنل ایکسپیڈیشن تھا، جو اس نے ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے اس کو صحت دی تو وہ بیت المقدس شریف کو آزاد کرانے جائے گا۔ اس منت کی تکمیل کے لیے اس نے اپنے لاؤ لشکر کو جمع کیا، اپنے ساتھ اپنے خاندان، اپنے بھائی، اپنے جنرلز کو لیا، اور ایک بہت بھاری لشکر کے ساتھ بحری جہاز کے راستے پہلے سائپرس پہنچا۔ سائپرس میں لوئی کی ملاقات ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹ سے ہوتی ہے، اور نائٹس بھی اپنے دستے اس عیسائی فوج کے ساتھ بھیجنے پر رضامندی اختیار کرتے ہیں، مگر ان کے پاس بحری جہازوں کی کمی ہوتی ہے، تو لوئی صرف اپنی ایک چوتھائی فوج کے ساتھ مصر کی طرف سیل کرتا ہے، اور باقی تمام فوج پیچھے دوسرے جہازوں میں کچھ عرصے کے بعد روانہ ہونے والی ہوتی ہے۔ اس دفعہ صلیبیوں کا پلان یہ تھا کہ پہلے مصر پر حملہ کیا جائے اور مصر کو کیپچر کر کے لیونٹ کے راستے بیت المقدس شریف کی طرف شام میں پیش قدمی کی جائے۔ اس سے پہلے ان کی تمام ملٹری ایکسپیڈیشنز آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے قسطنطنیہ میں جمع ہوتی تھی، اور قسطنطنیہ سے ایشیا مائنر کے راستے یہ شام اور فلسطین پر حملہ آور ہوتے تھے۔ لیکن اب کی دفعہ اس تبدیلی کے بعد اس نئی جنگی حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے اس صلیبی فوج کا پہلا ہدف ڈمیٹا کا قلعہ تھا، کہ جو الیگزینڈریا، جو کہ مصر میں بہت بڑی سمندری پورٹ اور مسلمانوں کا شہر تھا، اس کے مشرق میں آباد تھا۔ جب یہ نیول ارماڈا ڈمیٹا کے ساحل کے پاس پہنچا ہے اور اس نے ایمفیبیس لینڈنگ کی ہے، تو مسلمان حیران رہ گئے۔ مسلمانوں کی ان کی آمد کی کوئی اطلاع نہیں تھی، اور فوج قلعے کے اندر موجود نہیں تھی۔ تمام قلعہ شہری آبادی پر مشتمل تھا، اور قلعے کے کمانڈر نے ایک ٹیکٹیکل وڈرال کیا اور تمام شہری آبادی کو بحفاظت نکال کر قاہرہ کی طرف روانہ کر دیا، اور قلعے کو خالی کر دیا گیا۔ جب صلیبی فوج ساحل پر اتری ہے اور قلعے کی طرف بڑھی ہے، تو اس کو خالی پا کر اس پر فوراً ہی قبضہ کر لیا گیا، اور صلیبیوں کے حوصلے آسمان سے باتیں کرنے لگے کہ ان کی کیمپین کا آغاز ان کی توقع سے بہت زیادہ بہتر ہو گیا۔ اس وقت مصر اور شام پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹوں کی حکومت تھی، لیکن وہ اس قابل نہیں تھے
کہ اس خطرے کا مقابلہ کر سکتے جو اب دوبارہ ایک نئی صلیبی جنگ کی صورت میں سامنے آ رہا تھا۔ جب صلیبیوں نے مصر کے ساحل پر لینڈنگ کی تو اسی دوران میں مصر میں ایوبی سلطان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ دوہری مصیبت ہوتی ہے، ایک طرف طاقت کے لیے کشمکش شروع ہو جاتی ہے اور دوسری طرف صلیبی فوجیں دمیٹا کا قلعہ فتح کرنے کے بعد قاہرہ کی طرف پیش قدمی کر رہی ہوتی ہیں۔ درمیانی فاصلہ تقریباً 200 کلومیٹر کا تھا، مگر دمیٹا اور قاہرہ کے درمیان منصورہ کا قلعہ بھی آتا تھا۔ مسلمانوں نے صلیبی ایڈوانس کو روکنے کے لیے منصورہ کے گرد اپنے ڈیفنسز لگائے اور منصورہ اور صلیبی فوج کے درمیان جو دریا بہتا تھا اس کو حد فاصل بنا کر اپنے مورچے قائم کر لیے۔ مسلمان فوج کا پڑاؤ جس کی قیادت فخر الدین کر رہے تھے منصورہ کے قلعے کے باہر تھا، اس کے بعد دریا اور دریا کے دوسرے کنارے پر صلیبی فوج۔ طویل عرصہ یہ محاصرہ قائم رہا، مگر ایک دن صلیبیوں نے مسلمانوں کو سرپرائز کر دیا۔ جب صبح کے وقت مسلمان اپنے کیمپ میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاص راستے سے جو مخبری کے ذریعے صلیبیوں نے معلوم کیا تھا، ایک ہراول دستہ ان کا دریا کراس کرتا ہے جس کی قیادت کنگ لوئی کا اپنا بھائی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ دستہ مسلمانوں کے کیمپ پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ مسلمانوں کو شدید نقصان ہوتا ہے، گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے اور اس نقصان میں مسلمان کمانڈر ان چیف فخر الدین شہید ہو جاتے ہیں۔ مسلمان فوج تیزی سے ریٹریٹ کرتی ہے اور منصورہ کے قلعے میں داخل ہو جاتی ہے۔ جو عیسائی دستہ مسلمان فوج پر شب خون مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں تھی۔ جب کنگ لوئی کو اس کامیابی کی اطلاع ملتی ہے تو وہ اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ فوراً دریا پار کیا جائے، اور اس دستے کے کمانڈر اپنے بھائی کو حکم دیتا ہے کہ اسی جگہ انتظار کیا جائے جب تک کہ باقی صلیبی فوج دریا پار کر کے یہاں نہ پہنچ جائے۔ لیکن بادشاہ کا یہ بھائی اس وقت جوش میں ہوتا ہے اور بادشاہ کے اس حکم کی عدولی کرتا ہے۔ مسلمان فوج جو قلعے میں داخل ہو چکی ہوتی ہے اس کو اس وقت سخت کڑی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے۔ قاہرہ میں خلیفہ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، شبخون کے ذریعے مسلمان کمانڈر ان چیف بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور اس وقت مسلمان فوج کی قیادت اور اس کا نظم ایک نئے سپہ سالار کے ہاتھ میں آتا ہے جو بعد میں تاریخ میں رکن الدین بیبرس کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اس صلیبی کیمپین میں موجود برٹش ریجمنٹ اور ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس بھی لوئی کے بھائی کو مشورہ دیتے ہیں کہ پچھلی فوج کا انتظار کیا جائے اور ہم چند ہزار کے دستوں کے ساتھ منصورہ میں داخل نہیں ہوتے، لیکن بادشاہ کا بھائی انکار کر دیتا ہے اور خود اپنی فوج کو لے کے منصورہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مجبوراً ٹیمپلرز اور ہاسپٹلر نائٹس اور برٹش بریگیڈ اپنے کاؤنٹ کے ساتھ منصورہ شہر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ بیبرس اس وقت تک مملوک فوج کو ری آرگنائز کر چکے ہوتے ہیں اور ایک کاؤنٹر اٹیک کی اسٹریٹجی بھی ڈیولپ کر لی جاتی ہے۔ سب سے پہلا کام صلیبی فوج کے لیے منصورہ شہر کے اندر ایک ایمبوش لگایا جاتا ہے۔ شہر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جس طرح مسلمان فوج شہر خالی کر کے جا چکی ہے۔ اپنے جوش میں یہ کئی ہزار فرینچ فورسز، ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس اور برٹش بریگیڈ ایک ساتھ شہر میں داخل ہوتے ہیں اور شہر کی تنگ گلیوں میں ٹریپ ہوتے ہیں۔ منصورہ شہر کی تنگ گلیوں میں صلیبی فوج کو پھنسانے کے بعد بیبرس کاؤنٹر اٹیک کا حکم دیتے ہیں۔ شہر کی آبادی بھی شامل ہو جاتی ہے جو مکانوں کی چھتوں سے گرم تیل اور پتھر صلیبیوں پر برسانے لگتی ہے۔ اس قدر مکمل سلوٹر ہوتا ہے صلیبی فوج کا کہ 300 برٹش نائٹس میں سے صرف 5 جان بچا کے بھاگ سکتے ہیں۔ کنگ لوئی کا بھائی اور ہاسپٹلر اور ٹیمپلر نائٹس تمام کے تمام منصورہ شہر کی گلیوں میں ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ اس مکمل تباہی کے بعد بیبرس کی قیادت میں مملوک فوج ری آرگنائز کرتی ہے، شہر سے نکلتی ہے اور اس صلیبی فوج پر جو دریا پار کر رہی ہوتی ہے کنگ لوئی کی قیادت میں اس پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ کنگ لوئی اور اس کی فوج ابھی دریا کے بیچ میں اور 2 کناروں کے درمیان ہی پھنسی ہوتی ہے۔ ان کے پاس کشتیوں کی کمی ہوتی ہے اور ان کے تیر انداز دستے ابھی پیچھے ہوتے ہیں، جبکہ صرف تھوڑی سی پیادہ فوج دریا پار کر کے منصورہ کے قریب پہنچی ہوتی ہے۔ اس فوج پر تو مملوک سلطان اور فوج اس بری طرح ٹوٹ کے گرتے ہیں کہ مزید کسی فوج کی اب دریا پار کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ بڑی مشکل سے لوئی ایک ریئر گارڈ ایکشن میں لڑتے ہوئے اپنی فوج کو بچا کے دریا کے پرلی طرف لے جانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب مملوک اس کے تعاقب میں، اب جنگ کا پاسا پلٹ چکا ہے۔ ملٹری ایڈوانٹیج مصری فوج کے پاس ہوتی ہے،
اور بیبرس ایک شاہین کی طرح تابڑتوڑ حملے اس فوج پر کرتے ہیں کہ جو ایک ریٹریٹ کرتے ہوئے ریئر گارڈ ایکشن لڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ لوئی اپنے آپ کو بہت جرأت اور دلیری کے ساتھ اپنی عیسائی فوج کے پیچھے رکھتا ہے اور بیبرس کے حملوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، فوج میں ڈائسنٹری اور ڈائریا پھیل جاتا ہے، اور اس شدید مزاحمت کے باوجود پوری قوم قحط اور فاقے کا شکار ہو جاتی ہے کہ اس کی سپلائی لائن جو اس کے ساتھ تھی اور دریا کے راستے اس تک آ رہی تھی، اس تک مسلمان قبضہ رسائی حاصل کر اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب صلیبی فوج چاروں طرف سے گھیرے میں ہوتی ہے اور بادشاہ اس قدر بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس مزید لڑنے یا پیش قدمی کی بھی طاقت نہیں ہوتی۔ چاروں طرف سے گھری جانے والی یہ صلیبی فوج اب مسلمانوں کی آخری یلغار کا انتظار کرتی ہے اور بادشاہ کو ایک مکان میں رکھ کر اس کے باڈی گارڈ دستے اس کے آخری دفاع کی تیاری کرتے ہیں۔ بادشاہ اپنے ایک جنرل کو بیبرس کے ساتھ پیس ٹرمز ڈسکس کرنے کے لیے بھیجتا ہے، لیکن کمانڈ اور کنٹرول اس بری طرح ٹوٹ چکا ہوتا ہے اس صلیبی فوج کا، اور اس قدر افواہیں اور کنفیوژن گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کاؤنٹ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ بادشاہ نے سرنڈر کرنے کا حکم دیا، اور تمام صلیبی فوج ایک غلط فہمی کی بنیاد پر بیبرس کے آگے ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ بادشاہ لوئی اپنے تمام جنرلز اور فوج کے ساتھ زندہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب صرف ڈیمیٹا کا قلعہ صلیبیوں کے پاس رہ جاتا ہے اور بادشاہ لوئی کی ملکہ اپنے تھوڑے سے نائٹس کے ساتھ اس قلعے کی حفاظت کے لیے رہ جاتی ہے۔ مگر مسلمانوں کی مشکلات بھی کم نہیں تھی۔ قاہرہ میں سلطان کے قلعے میں بار بار بغاوت ہوتی ہے اور سلطان قتل بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی سلطانوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ اس ساری کنفیوژن کے دوران بالآخر ایک مملوک اپنے آپ کو سلطان ڈکلیئر کرتے ہیں اور ایوبی ڈائنسٹی کا خاتمہ مصر سے کر دیا جاتا ہے۔ اب بادشاہ لوئی مجبور ہوتا ہے کہ بہت شرمناک شرائط پر مسلمانوں سے معاہدہ کر لے۔ ان شرائط کے مطابق ڈیمیٹا کا قلعہ دوبارہ مسلمانوں کو مل جاتا ہے، اور بادشاہ اپنی فوج کو اور اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے بہت بھاری جرمانہ ادا کرنے پر راضی ہوتا ہے۔ یہ پیسے بادشاہ کے پاس ہوتے نہیں، لہذا اس کی پوری فوج کو یرغمال رکھ لیا جاتا ہے اور بادشاہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ دوسری عیسائی ریاستوں اور اپنے ملک سے رقم منگوا کر مسلمانوں کو ادا کرے۔ بادشاہ لوئی کی فرینچ فوج کی تباہی اور ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس کے مکمل طور پر صفایا ہو جانے کے بعد یہ 7واں کروسیڈ ایفیکٹولی ختم ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ کے سامنے صرف ایک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ کسی طرح اپنی باقی پھنسی ہوئی فوج کو مسلمانوں کے قبضے سے بچائے۔ مگر مسلمانوں کی صفوں میں بھی انتشار بہت زیادہ پھیل چکا ہوتا ہے۔ اس وقت شام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اولادیں حکومت کر رہی ہوتی ہیں، مگر مصر میں ان کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے اور مملوک سلطنت یہاں وجود میں آتی ہے۔ مملوکوں اور ایوبیوں کے درمیان اختلافات کو کنگ لوئی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایوبیوں سے کہتا ہے کہ اگر وہ اس کا ساتھ دیں تو یہ مل کر مملوکوں کے خلاف جنگ کریں۔ مگر اسی دوران میں منگول خطرہ امت مسلمہ کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے خلیفہ بغداد نے شام اور مصر کی سلطنتوں کے درمیان دخل دیا اور ایوبیوں اور مملوکوں کے درمیان صلح کرا دی۔ اس صلح کے نتیجے میں صلیبیوں کے وہ تمام خواب چکنا چور ہو گئے کہ جو مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کا فائدہ اٹھا کر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ نتیجتاً 7ویں صلیبی جنگ یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ کنگ لوئی اپنی تمام بچی کچی فوج کو ساتھ لے کر بحری جہازوں کے ذریعے واپس اپنے ملک روانہ ہو جاتا ہے۔ 1270 میں ایک دفعہ پھر کنگ لوئی نے اپنی اس ہزیمت اور ذلت کا بدلہ لینے کے لیے ایک اور صلیبی جنگ کا آغاز کیا، لیکن اب کی دفعہ وہ مصر کے قریب بھی نہ پہنچ سکا اور ایک غلط فہمی کی بنیاد پر تیونس جا پہنچا، جہاں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ 8ویں صلیبی جنگ جو کنگ لوئی ہی نے شروع کی تھی وہ بھی اپنے اختتام کو 1270 میں پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح 1271 میں انگلینڈ کا بادشاہ 9th کروسیڈ لانچ کرتا ہے، لیکن وہ بھی بغیر کسی مقصد کو حاصل کیے ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایفیکٹولی وہ تمام صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کے خلاف پچھلے 150 سال سے جاری تھی 9ویں کروسیڈ کے بعد مکمل طور پر دم توڑ دیتی ہیں، اور اب مسلمان شام، فلسطین اور اس کے تمام علاقوں سے صلیبیوں کو باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ تمام کام بھی آنے والے وقتوں میں
سلطان بیبرس کے ہاتھوں ہی انجام پاتا ہے۔ مگر اب ہم اپنی توجہ تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں کہ جب 8ویں صلیبی جنگ 1254 میں کنگ لوئی کی صلیبی جنگ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، اب مسلمانوں کی توجہ منگول خطرے کی طرف ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1258 میں ہلاکو خان کی فوجیں بغداد کو تباہ و برباد کرتی ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے شام اور مصر کی سرحد پر پہنچ جاتی ہیں۔ بیبرس اس وقت مملوک فوج کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے مسلمان فوجوں کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں اور سلطان قطز مصر کے تخت پر براجمان ہوتے ہیں۔ ہلاکو خان جب اپنی فوجوں کے ساتھ مصر کی سرحد پر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اپنے کچھ سفیر ایک انتہائی ذلت آمیز خط کے ساتھ سلطان قطز کے پاس روانہ کرتا ہے۔ اس خط میں اس نے نہ صرف مسلمانوں کی توہین کی بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کی۔ وہ خط اس قدر توہین آمیز تھا کہ سلطان قطز جلال میں آ کر ان سفیروں کی گردنیں اڑا دیتے ہیں۔ منگول قانون کے مطابق اس سے زیادہ بڑی توہین ان کی سلطنت کی نہیں ہو سکتی تھی کہ اگر ان کے سفیر کی گردن اتار دی جائے۔ ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور مصر کی سرحد پر عین الجالوت کے مقام سے کچھ پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ مسلمان فوج صرف 20,000 ہوتی ہے اور اس کی قیادت رکن الدین بیبرس کمانڈر ان چیف کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان فوج اور منگول لشکر کے درمیان طاقت کا توازن 1 اور 15 کا تھا۔ مسلمان امت اور ملت کا مستقبل اب خطرے میں پڑ چکا تھا۔ پوری مسلمان دنیا کو تاراج کرنے کے بعد مصر اب ایک آخری قلعہ تھا کہ اگر یہ بھی فتح ہو جاتا تو اس کے بعد نارتھ افریقہ اور اندلوسیہ تک منگولوں کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، اور پھر شاید مکہ اور مدینہ تک ان کی یلغار کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک ڈیسائسو مومنٹ تھا کہ اس میں شکست کی صورت میں ملت اسلامیہ کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بالآخر مسلمانوں کی حالت پر رحم آتا ہے اور ایک فیصلہ کن ڈیسائسو ڈیوائن انٹروینشن ہوتی ہے جو اس جنگ کا پاسا پلٹ دیتی ہے۔ ہلاکو کے پاس منگولیا سے اطلاع پہنچتی ہے کہ اس وقت کا خان مر چکا ہے اور نئے خان کے انتخاب کے لیے ہلاکو کا وہاں پہنچنا فوراً ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ ہلاکو کو یہ بھی خبر ملتی ہے کہ اس کا بھائی جو منگول فوجیں لے کر روس، داغستان، چچینیا اور وولگا ریجن کی طرف بڑھا تھا، وہ وہاں پر مسلمان فقراء اور درویشوں کی صحبت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ 2 وحشتناک خبریں ہلاکو کو اس وقت پہنچتی ہیں کہ جب عین الجالوت کی جنگ شروع ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ جاتا ہے۔ عین جنگ سے پہلے تقریباً 3.25 لاکھ کا لشکر لے کر ہلاکو واپس لوٹ جاتا ہے منگولیا کی طرف، اور اس کے بعد مسلمانوں اور منگولوں میں طاقت کا توازن تقریباً درست ہو جاتا ہے۔ مسلمان 20,000 فوج اب 3 لاکھ منگولوں کے مقابلے کے بجائے تقریباً 40,000 منگولوں کے مقابلے پر آتی ہے اور ایک شدید فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر لی جاتی ہے۔ شام اور فلسطین کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد ہلاکو نے اپنا مرکز آج کے لبنان میں بنایا ہوا تھا۔ جب مسلمانوں کی مملوک فوج مصر سے نکل کر پیش قدمی کرتی ہے لبنان کی طرف، تو دوسری طرف سے منگول جنرل قطبوقہ نے بھی اپنی فوج کو لے کر پیش قدمی کی، مگر اس سے پہلے ایک لانگ رینج فائٹنگ پیٹرول منگولوں نے آگے روانہ کیا کہ جو سلطان بیبرس کی فوجوں سے عین الجالوت کے مقام کے قریب ٹکرایا۔ اس منگول فوج کے ایک فرد کو مسلمان فوج نے کاٹ کے رکھ دیا۔ رکن الدین بیبرس بھی مسلمان فوج کے ہراول دستے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور ان کا تصادم بھی منگول فوج کے ہراول سے ہوا۔ پیچھے سے آنے والی قطبوقہ کی فوج اپنے جنرل کی قیادت میں جب اس نے اپنے ہراول کی تباہی دیکھی تو وہ وحشت سے دیوانی ہو گئی، اور قطبوقہ یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید بیبرس جس ہراول دستے کی قیادت کر رہے ہیں یہی مکمل مسلمان فوج ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے جنگی حکمت عملی یہ ڈیولپ کی کہ ارادہ یہ تھا کہ پوری منگول فوج کو ایک نیرو وادی کے اندر ڈرا کر لیا جائے، جس وادی کے چاروں طرف پہاڑی
مورچوں کے پیچھے اصل مسلمان فوج چھپ کے بیٹھے گی، اور جب بیبرس آگے بڑھ کر قطبوقہ کی فوج سے ٹکرائیں گے تو تاثر یہ دیں گے کہ مسلمان شکست کھا کر پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اس طرح دھوکے سے تمام منگول فوج کو اس وادی کے اندر لے آیا جائے گا جس کے چاروں طرف مین مسلمان فوج ایمبوش لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ وہ ٹیکنیک ہے کہ جو خود منگول استعمال کیا کرتے تھے۔ جب تصادم ہوتا کسی بڑی فوج سے تو یہ ظاہر کرتے کہ جیسے ان کو شکست ہو رہی ہے، پیچھے ہٹتے، اور فوج جب ان کے تعاقب میں آتی تو چاروں طرف سے چھپی ہوئی منگول فوج اس تعاقب کرنے والی فوج کو تباہ کر دیتی۔ مسلمانوں نے یہ جنگی حکمت عملی خود منگولوں سے سیکھی تھی، اور اب یہ منگولوں کا وار خود انہی کے خلاف بہت خوبصورت انداز میں استعمال کیا گیا۔ قطبوقہ بیبرس کی اس چال کو نہیں سمجھ سکا، اور جب مسلمان وڈرا کرتے ہوئے دشمن کو اپنی وادی میں گھسیٹ کر لے آئے اور چاروں طرف سے سلطان قطز بذات خود کمانڈ کرتے ہوئے فوجوں کے ساتھ قطبوقہ کی فوج پر ٹوٹ پڑے تو یہ منگولوں کے لیے قیامت کا منظر تھا۔ اس کے باوجود وہ اس شدت سے لڑے کہ مسلمانوں کے کئی فلینکس انہوں نے توڑ دیے، حتیٰ کہ کیفیت ایک موقع پر یہ آ گئی کہ سلطان قطز کو خود میدان جنگ میں کودنا پڑا۔ اپنی ہیلمٹ انہوں نے اتار کر زمین پر پھینک دی اور پوری فوج کو پکار کر کہا کہ جب میں میدان جنگ میں ہوں تو تم کس طرح اپنی صفوں کو توڑتے ہو۔ مسلمان بیبرس کی قیادت میں بہت جلدی ری آرگنائز ہو گئے، اور اس قدر شدید مقابلہ ہوا کہ اب منگول اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ چاروں طرف سے گھری ہوئی منگول فوج آخری آدمی تک کاٹ دی گئی۔ قطبوقہ گرفتار ہوا اور اس کی بھی گردن اڑا دی گئی۔ مسلمان فوج نے بھاگتے ہوئے منگولوں کو تعاقب کیا، اور ایک منگول بھی بچ کے نہ جا سکا۔ جو ہی مسلمانوں کی اس فتح کی خبر پوری شام میں پہنچی ہے، مسلمانوں نے ہر اس قلعے میں بغاوت برپا کر دی جس کے حکمران منگول تھے، اور چند ہی دنوں میں پورا شام منگول تسلط سے آزاد کرا لیا گیا۔ ایک بہت ہی دلچسپ بات جو یہاں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ منگول قوم یا منگول فوج جن ترک قبیلوں سے مل کر بنی تھی، یہ مملوک بھی اسی قوم کے فرد تھے، اور دونوں فوجیں جب ٹکرائی ہیں تو ان میں طاقت کا توازن، قوم، زبان اور جنگی حکمت عملی ایک جیسی تھی۔ عین الجالوت کی فتح امت مسلمہ کی عظیم ترین فتوحات میں شامل ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو اس جنگ کا یہ ہوا کہ جو اتنے کئی دہائیوں سے منگول مسلمان علاقوں پر قبضے اور یلغاریں کرتے چلے آئے تھے اور تباہی اور بربادی کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا، پہلی مرتبہ فیصلہ کن شکست منگولوں کو عین الجالوت کے مقام پر دی گئی۔ مسلمان یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ شاید منگولوں کو شکست ہی نہیں دی جا سکتی۔ عین الجالوت کی شکست کے بعد یہ بات واضح ہو گئی جب اللہ نے مسلمانوں کی حالت پر رحم کر دیا ہے، اور اب مسلمان کاؤنٹر اٹیک کریں گے۔ عین الجالوت کی جنگ تاریخ میں اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں مسلمانوں نے پہلی دفعہ ہینڈ گرنیڈ استعمال کی، یعنی اس زمانے میں ایکسپلوسیوز کا استعمال سب سے پہلے مسلمانوں نے کیا، اور اس کا استعمال منگول گھوڑوں کو بتکانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے شدید آواز کے دھماکوں کے ذریعے تھا۔ یہ نئی ٹیکنالوجی مسلمانوں نے جدید ایجاد کی تھی کہ مختلف کیمیکل، سلفر اور کوئلے کو ملا کر ایکسپلوسیو گن پاؤڈر بنایا جائے، اور اس کا استعمال پہلی دفعہ عین الجالوت کی جنگ میں کیا گیا۔ عین الجالوت کی فتح کے بعد سلطان بیبرس مملوک فوجوں کو لے کر شام فتح کرتے ہوئے اناطولیہ میں داخل ہو گئے، اور منگولوں کی اس فوج کو جو اناطولیہ میں قائم تھی اس کو بھی تباہ و برباد کیا۔ یہاں پر ایک غیر معمولی واقعہ اور بھی ہوتا ہے کہ صلیبی منگولوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ فلسطین کے ساحل کے پاس کئی صلیبی قلعے ابھی بھی موجود تھے۔ سلطان بیبرس کا انتقال 1277 میں ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ صلیبیوں اور منگولوں کی قوت کو اس شدت سے توڑ دیتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں مسلمان وہ تمام علاقے آزاد کرا لیتے ہیں جو صلیبیوں اور منگولوں کے قبضے میں تھے۔ مصر ایک شاندار تہذیب کے طور پر ابھرتا ہے، اور اگلے 300 سال تک مملوک سلطان اس پر شان سے حکومت کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کی آبرو بچا لی جاتی ہے۔ مسلمان ان تمام علاقوں کو دوبارہ آباد کرتے ہیں کہ جو تاتاری یلغار میں تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ گو کہ تاتاری خطرہ اگلے تقریباً کئی دہائیوں تک مسلمانوں کو تنگ کرتا رہا، لیکن اب تاتاریوں میں بہت بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی، اور آہستہ آہستہ یہی تاتاری تلواریں امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے بے نیام ہونا شروع ہوئی، اور مملوکوں کے بعد
جس سلطنت نے امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت سنبھالی یہ انہی تاتاری قوموں کی اولادیں تھیں جو اناطولیہ میں آباد ہوئیں اور آئندہ آگے جا کر عثمانی خلافت کے نام سے مشہور ہوئی۔ عین الجالوت کی فتح سے جو اللہ نے سلطان بیبرس کے ہاتھوں مسلمانوں کو عطا کی، ایک غیر معمولی تاریخی فینومینا ہمارے سامنے آتا ہے جس کو ہم سروائیول آف اسٹریٹجک سیولائزیشنز کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ بار بار ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ جو اسٹریٹجک سیولائزیشنز دنیا میں قائم ہوتی ہیں ان کے درمیان طاقت کا توازن تو تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن قدرت کسی ایک سیولائزیشن کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ دوسری تہذیب کو مکمل طور پر انہیلیٹ کر دے، کیونکہ اس سے کائنات میں طاقت کا توازن تبدیل ہو جاتا ہے اور کائنات کا عدل ڈسٹرب ہوتا ہے۔ مسلمان جب قتیبہ بن مسلم کی قیادت میں قرون اولیٰ میں چین کو فتح کرنے نکلے تو کاشغر کی فتح کے بعد آگے نہ جا سکے اور قدرت نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ چین کو بچا لیا گیا۔ اسی طرح جب مسلمان اسپین فتح کرتے ہوئے فرانس میں داخل ہوئے تو فرانس کی سرحدوں پر بھی مسلمانوں کو روک دیا گیا اور یورپ کو مسلمانوں کی یلغار سے بچا لیا گیا۔ اسی طرح جب مسلمان قسطنطنیہ پر قرون اولیٰ کے دور میں حملے کرتے رہے تو قسطنطنیہ بھی مسلمانوں کے آگے ڈٹا رہا، اور اگر قسطنطنیہ فال ہو جاتا تو پورا یورپ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہم کو قدرت اور فطرت کا ڈیسائسو ہینڈ نظر آتا ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے کہ اگر ایک تہذیب مٹا دی جائے، اگر پوری دنیا میں وہ تمام تہذیبیں ہی ختم ہو جاتی اور مسلمان سب پر غالب ہو جاتے تو شر اور خیر کی تمیز مٹ جاتی، پھر مقابلہ نہ ہوتا، امتحان نہ ہوتا اور تاریخ میں کوئی آزمائش نہ لکھی جاتی۔ اسی طرح ہمیں دوسری تہذیبوں کی بھی ایسی بہت سی جنگیں ملتی ہیں کہ جہاں پہ اللہ فیصلہ کن طور پر مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر مسلمانوں کی مدد اس موقع پر نہ کی جاتی تائید غیبی سے تو مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ جس طرح جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ اگر اس جنگ میں مسلمان شکست کھا گئے تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس طرح کی کئی جنگیں تاریخ اسلام میں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈیسائسولی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ جنگ زلاقہ ہو کہ جو یوسف بن تاشفین نے لڑی، چاہے وہ بیٹل آف مینزیکرٹ ہو جس میں اللہ ارسلان بازنٹائنز کو شکست دیتے ہیں، چاہے وہ جنگ یرموک ہو جہاں ڈیسائسولی بازنٹائن امپائر کو سیریا میں شکست ہوتی ہے، اور اسی طرح کی جنگوں میں عین الجالوت کا شمار ہوتا ہے۔ عین الجالوت کی شکست کی صورت میں امت مسلمہ کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک ڈیسائسو انوالومنٹ ڈیوائن پلاننگ کی ہم کو نظر آتی ہے۔ قدرت کی اس غیر معمولی حکمت کو اگر سامنے رکھ کے آج کے دور کا موازنہ کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ آج بھی کئی تہذیبیں آپس میں متصادم ہیں۔ ایک طرف جوڈو کرسچن ویسٹرن سیولائزیشن ہے، ایک طرف چائنیز سیولائزیشن ہے، ایک طرف ہندو تہذیب ہے، بیچ میں مسلمان سیولائزیشن ہے، اور ایک طرف رشین سیولائزیشن ہے۔ یہ تمام تہذیبیں اپنے مفادات کے لیے باہم متصادم بھی ہیں اور کہیں ایک دوسرے کی حلیف بھی۔ آج بھی مسلمان دنیا چاروں طرف سے حملوں کا شکار ہے۔ جس طرح 13ویں صدی میں مصر آخری چٹان کے طور پر سامنے ابھرا تھا اور یہ وہ مرکز بنا تھا کہ جہاں سے مسلمانوں نے ری گروپ کر کے کاؤنٹر اٹیک کیا اور تمام امت مسلمہ اپنی آبرو کو حفاظت کرنے میں کامیاب ہوئی، اسی طرح آج کے دور میں امت مسلمہ کی آخری چٹان پاکستان ہے۔ پاکستان پر اب چاروں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں اور پاکستان وہ مقام ہے کہ انشاءاللہ جہاں مسلمان ری آرگنائز کر کے ری گروپ کر کے کاؤنٹر اٹیک کریں گے۔ سروائیول آف اسٹریٹجک سیولائزیشن کی ڈاکٹرن بالکل واضح کرتی ہے یہ بات کہ انشاءاللہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر پاکستان کو آج نقصان پہنچ گیا تو اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت مصر کو نقصان پہنچتا۔ اب فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سلطان بیبرس جیسی تلواروں کو مسلمانوں کے دفاع کے لیے بے نیام کیا۔ آج پاکستان میں کون صلاح الدین ایوبی اور بیبرس پیدا ہوتا ہے اس کا فیصلہ بھی وقت اور اللہ سبحانہ وتعالی خود کرے گا۔ سلطان رکن الدین بیبرس سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے اور ان کی آخری خواہش بھی یہی تھی کہ اسی شہر میں دفن ہو جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی دفن ہے۔ 13ویں صدی میں امت مسلمہ کے سب سے بڑے مجاہد اور تلوار جس سے اللہ تعالیٰ نے امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کا کام لیا، سلطان رکن الدین بیبرس۔ اس کے بعد یہ کام ایک اور ترک قوم کے حوالے کر دیا گیا جو آل عثمان کے نام سے کئی سو سال تک امت کے قائد
اور محافظ اور خادم حرمین الشریفین کے نام سے دنیا میں جانے جاتے ہیں۔